کیا یوٹیوب پر خواتین کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہرہ کراچی سے پوچھتی ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر میں فیشن کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں اور خواتین کی تصاویر بھی استعمال کرتی ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ اس کی کمائی حلال ہے؟ نیز بیک گراؤنڈ میوزک کا کیا حکم ہے؟ ہائے، بڑا مشکل سوال انہوں نے پوچھا ہے. خواتین کی جو تصاویر آپ اپلوڈ کرتی ہیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن سوال پہ تو پھر فیشن کے بارے میں بتایا کیسے جائے گا. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، دیکھیں جوان عورت اور پھر فیشن کے بارے میں آپ کر رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ لڑکیاں بھی خوبصورت ہی ہوں گی جن کی تصویریں آپ اپلوڈ کریں گی، پھر ان کو فیشنیبل بنا کے اپلوڈ کریں گی. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کام کو ناجائز ہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ایک تو چلیں چہرے کا پردہ جو ہے وہ عام حالات میں تو حکم ہے، لیکن وہ اس میں کسی ضرورت کی وجہ سے گنجائش دی جا سکتی ہے کہ عورت اگر چہرہ کھول لے، کوئی ضرورت ہو، کوئی واقعی ضرورت ہو. لیکن فیشن کی اجازت کہ فیشنیبل چہرے جوان لڑکیوں کے آپ یوٹیوب پہ اس کی نمائش کریں، تو اس نمائش کو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا. اس لیے آپ ویسے ہی اویئرنیس خواتین کو دے دیا کریں یوٹیوب چینل بنا کے، اور اس میں بہتر ہے کہ آپ اسکارف لیں. اگر آپ ایجڈ خاتون ہیں تو یعنی چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے. پھر آپ ویسے ہی آپ خواتین کو ٹوٹ کے بتا دیا کریں خوبصورت رہنے کے. جیسے یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ہیں جو مختلف قسم کی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں، طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کو تو کیا جا سکتا ہے، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن باقاعدہ جوان لڑکیوں کے ان کے چہروں کی تصویریں دکھانا، کیونکہ وہ تصویریں صرف لڑکیاں نہیں دیکھیں گی، وہ تو مرد زیادہ شوق سے دیکھیں گے. وہ فتنے ظاہر ہے، اس میں تو فتنے کا اندیشہ ہے. یہ جو یوٹیوب پہ جو اشتہار آتے ہیں نا، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اس میں بھی تو لڑکیاں آتی ہیں، تو وہ آپ کے مشورے پہ نہیں آتی ہیں، وہ تو گوگل ڈال رہا ہے نا، وہ آپ سے پوچھ کے تھوڑی ڈال رہا ہے. آپ نے تو اس کو ایڈورٹائز کی اجازت دی ہے. اب وہ اگر اس میں لڑکیوں کی اشتہار لا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. لیکن یہاں تو آپ خود خواتین کی تصاویر کو پروموٹ کر رہی ہیں، خود ان تصاویر کا استعمال کر رہی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنے کا سبب ہے. اس کو آپ شرعی حدود کے اندر رہ کر یہ کام کر سکتی ہیں. آپ کیا آرمی جوائن کرنے کے لیے حجاب چھوڑ سکتے ہیں؟ بنت عبد الہادی لاہور سے پوچھتی ہیں، میں عالمہ ہوں اور شرعی پردہ کرتی ہوں. اب میں آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اس کے لیے پردہ چھوڑ سکتی ہوں یا میں پھر اپنی خواہش کو دبا دوں؟ دیکھیے، کوئی بھی کام اللہ کی نافرمانی کر کے وہ تو جائز نہیں ہے، چاہے آرمی جوائن کرنا ہو یا کوئی اور کام ہو. جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز رہے گا. ہماری خواتین اگر کوئی آرمی میں جانا چاہتی ہیں تو بے پردگی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی جو علماء چہرے کے پردے کو ضروری نہیں سمجھتے تو بہت زیادہ گنجائش نکالی جائے تو اتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ چہرہ کھولنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے. لیکن وہ بھی اس صورت میں جب خاتون کا آرمی میں جانا یہ ملک کی ضرورت ہو. تو مرد الحمدللہ ہمارے ملک میں لڑنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ خواتین کی فوج بنانے کی ملک کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی نا تو پھر گنجائش کا بھی فتویٰ دیا جاتا اور گنجائش کے قول پہ بھی عمل کیا جاتا. تو ماشاءاللہ لڑاکا مرد بہت ہیں، تو ہماری خواتین کو چاہیے انہی مردوں کو اپریشیٹ کیا کریں اور اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائیں، مجاہد مرد سے شادی کریں. وہ رشیا میں جو بڑے مجاہد تھے، کیا نام تھا ان کا، جلال الدین حقانی، وہ رشیا کے خلاف لڑے افغانستان میں. تو ایک عرب، سعودی عرب میں اس وقت ویڈیوز بہت جایا کرتی تھیں، تو جلال الدین حقانی جو تھے ان کی، وہ اس وقت جوان تھے بالکل، ان کی ویڈیو کسی عرب شہزادی نے دیکھی. ایک عرب تھا بہت بڑا، اس کی بیٹی نے دیکھی، بڑا یعنی رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا. اس کی بیٹی نے باپ سے پوچھا یہ کون جوان کا بچہ ہے جو ایسی بہادری سے مشین گن اٹھا کے میدان میں بھاگتا چلا جا رہا ہے، پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اور موت کی پرواہ نہیں کر رہا، یہ کون ہے؟ تو اس کے ابا نے بتایا بھائی یہ وہ افغانستان میں ہوتے ہیں، جلال الدین حقانی ان کا نام ہے، بڑے نڈر آدمی ہیں. تو اس شہزادی نے کہا میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی. تو بعض خواتین جن کو جہاد کا شوق ہوتا ہے نا، اور تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ بھئی ایسے آدمی سے نکاح کر لیا جائے. تو آپ کو آرمی میں جانے کا شوق ہے تو میں کہتا ہوں آپ کسی آرمی کے آفیسر سے شادی کر لیں، پھر اپنے شوہر کی پریڈ دیکھا کریں اور اس کی فٹنس دیکھا کریں، ماشاءاللہ کیسا جوان ہے اور کیسا کمانڈو اور کیسا چھلانگیں مار رہا ہے، درختوں پہ چڑھ رہا ہے اور کلابازیاں کھا رہا ہے اور رسیوں پہ چل رہا ہے.
اور پھر جنگ کے میدان میں کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہے اپنے میاں سے کہا کریں کہ جب تم لڑو میدان میں تو ذرا اپنی ویڈیو بنا کے لے آیا کرو، تو اس کو دیکھ کے خوش ہوا کرے. کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ بے پردگی کی بہرحال عورت کو اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ آرمی میں کوئی ایسا سسٹم نہیں آتا کہ خواتین کو مکمل پردے کے ساتھ یعنی آرمی جوائن کرنے کا کوئی انتظام ہو. پردے سے مراد کم از کم اتنا تو ہونا کہ سر کے بال مکمل ڈھکے ہوئے ہوں، پورے بازو مکمل ڈھکے ہوئے ہوں. چلیں چہرے کا تو مسئلہ اختلافی ہے، لیکن باقی جسم تو ڈھانپنا وہ تو بہرحال عورت کے لیے ضروری ہے. تو جب تک ایسا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو آپ اسی طرح کریں جیسے وہ جو عرب کے جو تھے نا، وہ پھر اس کی شادی انہیں جلال الدین افغانی صاحب سے ہوئی، شہزادی کی شادی، اور ماشاءاللہ ان کے بچے جوان ہو گئے اور بڑی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری. اور پھر اپنی اولاد کو آپ مجاہد بنائیں، اپنی اولاد کو آپ کہیں بھائی میں ان کو آرمی میں بھیجوں گی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ہم دل سے دعا گوئیں پورا کرے. جب تک شریعت پر آپ عمل نہیں کریں گی پورا تو آپ کے لیے آرمی جوائن کرنا جائز نہیں ہے. اسی شرط کے ساتھ آپ کے لیے آرمی جوائن کرنا جائز ہے کہ جب آپ شریعت کو بھی پہلے مکمل فالو کریں. ہو سکتا ہے آرمی میں حجاب کا حکم ہو، یہ تو میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے آرمی کا لاء کیا ہے. اگر پردے کی مکمل پابندی وہاں کرائی جاتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتی ہیں.